سنی ہوئی بات کا لانے والا مومن ہے یا فاسق ہے؟ یہ تو بات کرنے والا فاسق ہوگا یا مومن ہوگا؟ بات کا لانے والا، خبر دینے والا، یہ فاسق ہوگا یا مومن ہوگا؟ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بات لے کر آیا ہے یہ فاسق ہے یا مومن ہے؟ سنو یہ جو خبر دے رہا ہے میں کیسے یقین کروں؟ انہیں کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے نہیں کہ یہ فاسق ہے یا مومن ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ جو آدمی خبر دے رہا ہے مجھے کسی کے بارے میں یہ فاسق ہے یا مومن ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو انتہائی آسان ہے کہ آپ خبر دینے والے کو کیسے پہچانیں کہ فاسق ہے یا مومن ہے۔ میں کہتا ہوں بے انتہا آسان ہے۔ آپ اس کی خبر پر غور کر لیجئے، اگر وہ مومن کے بارے میں اچھی بات کہہ رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر مومن کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے تو فاسق ہے۔ اگر مخبر مومن کے بارے میں اچھی بات نقل کر رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر مومن کے بارے میں اس کی کوئی عیب نقل کر رہا ہے یا اس کی بات غلط نقل کر رہا ہے تو فاسق ہے۔ بہت آسان ہے فیصلہ کرنا۔ اگر وہ اچھی بات پیش کر رہا ہے تو قبول کریں، سنیں، غور سے سنیں، اور اگر وہ کسی مومن کی طرف سے غلط بات پیش کر رہا ہے تو فاسق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مومن کو فاسق سے پہچاننا کسی مخبر ہونے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے۔ کوئی اگر کہتا بھی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خبر لانے والے کو فاسق کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اصل میں ہمارا تعلق اس زمانے کے، ہر زمانے کے موجودہ نظام، موجودہ مزاج سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق صحابہ سے اور ان کی سیرت سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ متقدمین کا اور سلف صالحین کا اور ائمہ مذاہب کا مزاج یہ رہا ہے ہمیشہ کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلط بات نقل کی جاتی تھی تو وہ ایسا جواب دیا کرتے تھے کہ شکایت کرنے والے اور غیبت کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مخبر فاسق ہے یا مومن ہے؟ کیسے پہچانو گے کہ یہ مخبر فاسق ہے یا مومن ہے؟ اس کی پیشانی پر سجدہ کا نشان بھی ہوگا، وہ 4 مہینے پابندی سے لگا بھی رہا ہوگا، وہ سارے اعمال خیر کرتا ہوگا، لیکن یہ اس کی زبان بتلائے گی کہ وہ فاسق ہے یا مومن ہے۔ اس نے فرمایا کہ تمام اعضاء کی سلامتی تیری زبان کی سلامتی میں ہے۔ سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو صحیح چلے گی تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تو غلط چلے گی تو ہم سب پر عذاب آئے گا۔ آپ نے تو روایتوں میں کہاں کتنا ملے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو تھام لو، اپنی زبان کو تھام لو۔ کسی آدمی کو تھامنے کا میں کہتا ہوں کہ اتنی شدت سے اصرار نہیں ہے روایتوں میں جتنا زبان کو تھامنے پر اصرار ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، ضمانت کہ جو دل کو قابو میں کر لے، ما بین لحیئی ما بین رجلئی، اپنی شرمگاہ کو قابو میں کر رکھے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں۔ آپ ذرا ضمانت کہہ رہے ہیں، ضمانت۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی بڑے سے بڑے مجرموں کی کوئی ضمانت لے لے تو وہ جیل سے نکل کر بے فکر پھرتا ہے، گھومتا ہے کہ ضمانت پر رہا کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایسی ہوتی ہے ضمانت۔ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں ضامن ہوں اس آدمی کو جنت میں داخل کرنے کا جو دوسروں کو قابو میں کر لے، زبان کو اور شرمگاہ کو۔ ما بین رجلئی ما بین لحیئی، یہ روایت میں نے عرض کیا کہ
مخبر، یہ کیسے پہچانے کہ مخبر فاسق ہے یا مومن ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کسی کی شکایت ان سے کی کہ جی فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، بالکل ساری باتیں سچ، اس لیے کہ اس زمانے میں جھوٹ ہوتا نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ساری بات سن کر یہ فرمایا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو بالکل تو تم چغل خور ہو۔ کون ہو؟ چغل خور، نمام۔ آپ جانتے ہیں چغل خور کی محرومی اور چغل خور کا کیا مقام ہے۔ اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، بات غلط نقل کر رہے ہو، کسی آدمی کو متہم کر رہے ہو، تو فرمایا کہ پھر تم فاسق ہو۔ ہدایت کرنے والا پریشان ہے کہ میں کیا کروں، یا تو میں سچ بول رہا ہوں تو جغل خور، اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو فاسق۔ امام صاحب فرمایا کہ تم فاسق ہو یا جغل خور ہو، نہ یہ جنت میں جائے گا نہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا